ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور آج اس سیگمنٹ میں گفتگو پیش کرنے کی سعادت ہوگی ایمان اور قرآن کے موضوع پر. بڑا ایمان افروز، تفہیم کے بے شمار در کھولنے والا، اللہ کے پاک کلام سے رابطہ جوڑنے والا آج کا موضوع ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں سب مل کر اس موضوع سے عنوان سے برکت اور رحمت کشید کرتے ہیں. بڑھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی جانب. مفتی صاحب قبلہ، قرآن پاک کی اہمیت اور عظمت، اس پر میں چاہتا ہوں سب سے پہلے روشنی ڈالیں. اور جس طرح ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر، قرآن کی عظمت بزبان قرآن ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آسان کر دی بات تو میں اسی طرف چلتا ہوں کہ قرآن پاک کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. کیا سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے، وہ رب العالمین کا کلام ہے. اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کا تعارف خود قرآن نے یہی کروایا ہے. کیا بات جو آپ نے کہا اللہ قرآن نے قرآن کا تعارف اور قرآن کی اہمیت انہی الفاظ سے بیان کیا. یوں ارشاد ہوا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. قرآن نے کہا کہ اس کتاب لا ریب کی عظمت، اہمیت، شان، شوکت کیا تم جانو گے؟ اس سے بڑی اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. اللہ اکبر. اور لے کے کون آیا ہے؟ روح الامین. اور وصول کس نے فرمایا؟ رحمت للعالمین. تو یوں کہا گیا کہ اس کو بھجوانے والا رب العالمین ہے، لانے والا روح الامین ہے، اور وصول فرمانے والا رحمت للعالمین ہے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین جبرائیل امی اس کو آپ کے دل پر نازل کر رہے تھے، آپ کے قلب اطہر پر، قلب منور پر. جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی تھی اس کے تناظر میں اس کو سمجھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر 23 سال کا عرصہ اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا ہے. اور وہ کیفیات کیا ہوں گی، وہ منظر کیا ہوگا جہاں سے آپ نے شروع کیا اناؤنسمنٹ، جہاں سے ہوئی غار حرا سے، جہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی. تو وہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان کے مرشد ہیں اور ہم سب کے وہ سید ہیں اور امام ہیں اہل سنت کے، غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا روفی صاحب، انہوں نے کہا کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. بہت اچھا ہے، سبحان اللہ. اقرا وربک الاکرم، اقرا بسمک الذی خلق. جب یہ کہا نا کہ آپ پڑھیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو اب پھر کہا کہ اقرا بسم ربک، پہلے اقرا تھا، پھر جب کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبرائیل امی پہلی وحی لے کے آئے تو اس کا بار اتنا تھا، اس کی ہیبت اتنی تھی، کیفیات اتنی تھی کہ غزالی زمانے کا کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. اور صفدر صاحب یہ جو بات ہے نا کہ اس کتاب کی عظمت اور اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ محض ایک جملہ نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کی اہمیت سمجھنی ہو تو امام احمد بن حنبل سے پوچھو، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اور یہ مسبوق بالعدم نہیں ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے. اس کی پاداش میں انہیں قید کر دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور 28,000 کوڑے ان کی پشت پہ مارے گئے. صرف یہ بات کیوں کہی ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے، کہا جاتا تھا فتویٰ واپس لو،
تو کہا یہ کسی ابن الوقت مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ واپس نہیں ہو سکتے، جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہو سکتا۔ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آخری جملہ میرا لے لیجئے کہ یہ کلام ہے اللہ کا، اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بڑی آسان اور بڑی مومد اور معاون ہوگی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ کیسا ایمان افروز ہے کہ کلام مجید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا، کائنات کے خالق کا کلام ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جس طرح آغاز کیا اسی بہاؤ میں بہتے ہوئے ہم برکتیں اور رحمتیں اپنی جھولی میں حاصل کریں۔ قرآن کے فضائل اور برکات، میں چاہتا ہوں آپ اس کا ایک اوور ویو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیجئے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ تلاوت کلام مجید سے لے کر پھر قبلہ روفی صاحب کا کلام اور مفتی صاحب کی انتہائی خوبصورت کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی گفتگو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا لطف آیا۔ قرآن کریم کے فضائل کی جب ہم بات کرتے ہیں، کچھ باتیں جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جب بھیجی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، درست، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ مقصد پیش نظر نہ ہو اس وقت تک ہم اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ متفق، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم۔ اللہ، یہ ایسی شان والی کتاب ہے جسے اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے رب کے اذن سے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ الی صراط العزیز الحمید، آئے ہائے ہائے، اس غلبے والے جو رب ہے اور ہر تعریف کا جو وہ مستحق ہے اس کے راستے کی طرف لے آئے۔ کیا کہنا، یہ ہے اس کا مقصد، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کی فضیلت دیکھیں تو علامہ نے بڑا خوبصورت کہا، قلب مومن را کتابش قوت است، کیا بات ہے، حکمتش حبل الورید امت است۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ مومن کے دل کے لیے جو چیز طاقت کا سبب ہے وہ اس کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کی حکمت بندہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے لیے شاہرگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ شاہرگ سے تعلق، شاہرگ کا جسم سے تعلق رہے، جسم زندہ ہے، کٹ جائے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی برکات جب مقصد آپ پیش نظر رکھیں، جو چیز بھی اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، جسے اللہ، یعنی دیکھیں نا، اللہ کی طرف اگر بندے منسوب ہوں تو جہاں وہ قدم رکھیں وہ صراط مستقیم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، درست، بندے منسوب ہوئے، بالکل ٹھیک، اللہ کا حصہ نہیں ہے، بندے منسوب ہوئے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی صفات سامنے ہیں، لیکن یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی صفت ہے، وہ صرف منسوب ہوئے، وہ منسوب ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ نے صراط مستقیم کہہ دیا، یعنی جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ تو اللہ کی ڈائریکٹ صفت ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو پھر برکتیں کیوں نہیں ہوگی، اللہ پھر اکبر، فضائل کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جو ماہر بالقرآن ہے نا، جس طرح ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین، اللہ، یا ان جیسے دیگر ہمارے مطلب سر کے تاج لوگ ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ اور پھر اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس کی مہارت اتنی نہیں ہے جتنی ان جیسے اساتین کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، ہائے اس لیے کہ ہائے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھتا تو رب کا کلام ہے، ہائے، لیکن رک حسن رک کے- نیت سے بھرا ہوا ہے، حسن نیت سے، محبت سے بھرا ہوا اور ہے، خلوص سے بھرا ہوا ہے، خلوص سے بھرا ہوا ہے، ہائے 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 اور پھر اسی لیے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ کیسی آپ نے خوبصورت بات بتائی ہے ان لوگوں کے لیے، کیسا آپ نے ایک طاقت کا انجیکشن ہے یہ بیسیکلی روفی صاحب، کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم لہن داؤدی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، اگر ان کے پاس خلوص ہے اور اللہ رب العزت کے راستے کی لگن ہے تو ان کو دوہرا اجر ہے، یا تو ہائے ہائے تاؤ کا لفظ ہے نا، جو اٹک اٹک کے پڑھتا اوئے ہے، ہوئے مشقت سے پڑھتا اللہ ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے یہ بھی تو ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ماشاءاللہ، خیرکم من ماشاءاللہ۔ تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے اسے سکھائے، ہائے یعنی یہ برکت ایسی برکت ہے کہ جو اس سے جڑتا جائے گا پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتا جائے گا، زندہ اس باد کی ڈاکٹر صاحب۔ برکتیں پھر کائنات میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکرم ناظرین، کیا خوبصورت پائیدار اور بابرکت آغاز ہوا ہے کلام مجید کا، عنوان ہی ایسا ایمان افروز ہے کہ برکتیں پھیلی ہوئی چہار سو نظر آتی ہیں، ذکر قرآن کا ہو اور صاحب قرآن کا وسیلہ نہ اختیار کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن دیا ہی سارے کا سارا صاحب قرآن نے ہے۔ آئیے ان کا ذکر خیر کر کے تشکر کے جذبے بھی اپنے کریم آقا اور سردار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روفی صاحب بسم اللہ جناب۔ شہزاد مجددی صاحب کا لکھا ہوا کلام بڑا پیش کر رہا منتخب ہوں۔ کیا ہے آپ نے کلام، کیونکہ وہ خود بارگاہ رسالت مآب میں ہیں، وہاں خود حاضری دے رہے ہیں، یہاں ان کے ماشاءاللہ، کلام کے ذریعے حاضری لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ہر دم رہے حضور کا فرمان ہاتھ میں، ہر دم رہے حضور کا فرمان ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ کہنے کو نعت چاہیے، بسم اللہ، صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سلامت رہیں مفتی سبحان صاحب، اللہ، سلامت رہیں۔ ارشاد ہو روفی صاحب۔ چاہیے قرآن ہاتھ میں، مفتی صاحب اسی سے متصل کیا خوبصورت شعر کہا ہے انہوں نے، آئی جو یاد مصحف روئے نبی مجھے، آئی جو یاد مصحف روئے نبی مجھے، میں نے ادب سے لے لیا قرآن ہاتھ میں، میں نے ادب سے لے لیا قرآن ہاتھ میں، میں نے ادب سے لے لیا قرآن ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں، لب پر یہاں بھی نعتِ نبی کے ہے زمزم، لب پر یہاں بھی نعت نبی کے ہے زمزم، ہوگا وہاں بھی نعت کا دیوان ہاتھ میں، انشاءاللہ ہوگا وہاں بھی نعت کا
اس پر لکیر کھینچ کر نعت حبیب کی مولا نے رکھ دیا میرا ایمان ہاتھ میں، مولا نے رکھ دیا میرا ایمان ہاتھ میں، کہنے کو نعت چاہیے قرآن ہاتھ میں۔ ابھی فون آیا ہے میرے بھائی صاحب کا، حاجی رؤف صاحب کا۔ جب آپ نے فون اٹھایا تو ہمیں آئیڈیا ہو میں گیا ان تھا۔ کے علاوہ کسی کا فون اٹھاتے ہی نہیں ہوں بالکل ٹھیک۔ دوران نشریات۔ کیا فرمائش آئی ہے؟ کیا فرمائش آئی ہے جی اللہ کرم۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یہیں سے پھر رئیس روفی صاحب صاحب آغاز۔ ابھی کریں؟ جی جی یہیں سے پڑھیں۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ یہ شعر میں حاجی صاحب کے لیے خصوصی طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی میری، 36 ممبر فیملی کے گئے اس دفعہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم۔ روفی صاحب زندہ باد۔ اللہ کریم آپ کا بھی سایہ سلامت رکھے اور ہمارے مشفق اور مہربان چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب اور ان کے پورے خاندان کی خیر فرمائے۔ وہ نیکی اور خیر کے اس سفر میں ہم آمین۔ سب فقیروں کا وسیلہ ہیں، آمین۔ اور ان کی محبت سے یہ سارا مشن، یہ ساری محبتیں پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام پہ نشر ہوتی ہیں۔ آمین۔ اللہ ARYQ TV کی پوری فیملی کی خیر فرمائے، ہمارے سارے دوستوں کی، برادران کی خیر ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں رحمت سحر میں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔